ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اکثر کسی کے یوزڈ کپڑے لے لیتے ہیں یا کسی کی یوزڈ چیزیں، مگر کیا یہ لینا صحیح ہوتا ہے یا نہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے۔ اکثر لوگ اپنے کزنس کو بھی اپنے وہ کپڑے دے دیتے ہیں جو کہ یا تو ان کو فٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ کافی پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ تو وہ کپڑے بھی لے لیتے ہیں جو کسی ایسے انسان کے ہوتے ہیں جس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے کپڑے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو اکثر دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا ہمیں یہ چیزیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دینی چاہیے؟ یا پھر وہ لوگ جو آرام سے اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں ان لوگوں کو لے لینی چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہی بات میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، تبھی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آخر وہ چیزیں جو ہم کسی سے لے لیتے ہیں، کسی ایسے انسان کی جو کہ مر چکا ہے، وہ چیزیں لینا صحیح ہے یا غلط، یا پھر کسی مصیبت کو بلانا۔ آج کی سٹوری ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے 8 سال کے بچے کے لیے کچھ کپڑے لیے، ایک ایسے بچے کے کپڑے جس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ آگے کیا ہوا؟ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر، اور اس سال مجھے 1000 سبسکرائبر تک پہنچا دیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری ہے سلمیٰ کی۔ سلمیٰ ایک ایسی عورت تھی جو کہ بیوہ تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال 4 سال پہلے ہو چکا تھا اور وہ مشکل سے اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ کوئی اپنی پرانی چیزیں اس کو دے جاتا، کوئی اس کو اپنے گھر میں بچا ہوا کھانا دے جاتا۔ اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی اور پھر بھی صبر کے ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہی تھی۔ کبھی بھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی اور بہت ہی صبر والی عورت تھی۔ سلمیٰ کے ماں باپ کی بھی ڈیتھ ہو چکی تو وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر پر رہا کرتی تھی۔ بڑا بھائی بھی شادی شدہ تھا اور اس کے بھی بچے تھے، اور سلمیٰ اس کے نیچے والے فلور میں رہا کرتی تھی، اور اوپر والے فلور پر اس کا بڑا بھائی اور اس کی فیملی رہا کرتی تھی، اور سلمیٰ نیچے والے فلور میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ سلمیٰ کی زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر لوگ اس کی اسی طرح مدد کر دیا کرتے تھے، کوئی اپنا پرانا سامان دے جاتا، کوئی پرانے کپڑے۔ ایک دن سلمیٰ کو ایک ایسی عورت نے کپڑے دیے جس کے بیٹے کی عمر بھی سلمیٰ کے بیٹے کے برابر تھی اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی ایک بیماری کی وجہ سے۔ جب سلمیٰ کے پاس وہ کپڑے آئے تو سلمیٰ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ وہ کپڑے بالکل نیو کنڈیشن میں تھے، وہ کپڑے کافی اچھی کنڈیشن میں تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ کپڑے اس بچے نے صرف 1 یا 2 بار ہی پہنے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی بہت دیر کے لیے، کیونکہ ان کپڑوں کی کنڈیشن دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کپڑے بالکل نیو ہیں۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر تو سلمیٰ کی خوشی سے انتہا نہ رہی، لیکن اس بار جو کپڑے آئے تھے وہ سارے ہی تقریباً نئے جیسے لگ رہے تھے۔ ان کی کنڈیشن کافی اچھی تھی۔ وہ سارے کپڑے، سارے جوتے اور بچے کے یوز کی ایکسیسریز، ہینڈ واش، اسکول بیگ اور بہت ساری چیزیں سلمیٰ کے پاس آئی تھیں۔ سلمیٰ کو یہ ساری چیزیں اس کے محلے کی عورت نے دی تھی، کیونکہ اس کے محلے میں جو عورت رہا کرتی تھی یہ اسی کے رشتہ داروں میں ایک بچہ تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے کپڑے بانٹے گئے تھے۔ جب سلمیٰ کے پاس یہ کپڑے آئے تو سلمیٰ کافی خوش تھی اور اپنے بچے کو وہ سارے کپڑے پہنا کر دیکھنے لگی۔ کبھی وہ کوئی ڈریس پہناتی تو کبھی وہ کوئی ڈریس پہناتی، اور ہر ڈریس میں اس کا بچہ شہزادہ لگ رہا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ آج میرے پاس اتنے ٹائم بعد آج میرے پاس وہ کپڑے آئے ہیں جو تقریباً نئے لگ رہے ہیں۔ 2 دن بعد اس کی فیملی میں ایک شادی تھی، اس کی کزن کے بیٹے کی شادی تھی، اور سلمیٰ کو وہاں پر جانا تھا جس کے لیے وہ کافی زیادہ پریشان تھی کہ اس کے بیٹے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ کپڑے اس کے پاس آئے تو اس کی فکر ختم ہو گئی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ شادی کا دن آیا اور اس نے اپنے بچے کو وہ کپڑے پہنائے، بچے کو تیار کیا اور شادی میں لے گئی۔ وہاں پر بچہ سارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک ہی وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سلمیٰ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، اور کافی پریشان ہو گئی۔ اس نے بچے کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا اور اس کا بڑا بھائی اس کو فوراً اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ بچہ بالکل بے ہوش تھا اور اس کو بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جب بچے کو وہ ہاسپٹل لے کر پہنچے تو اس وقت اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا اور مسلسل بس ایک طرف اشارہ کر رہا تھا، اور اس کی آنکھیں لگ رہا تھا جیسے ایک جگہ ٹھہر گئی۔ 10 سے 15 منٹ تک اس کی یہی کنڈیشن رہی، اور اس کے بعد اچانک ہی وہ بچہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو پھر سے ہوش آیا تو وہ بالکل نارمل تھا۔
ڈاکٹر سے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا کیفیت تھی، تم تھوڑی دیر پہلے کیا فیل کر رہے تھے؟ لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں وہاں پر کھیل رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک چھوٹا بچہ آیا اور آ کر اس نے مجھے دھکا دیا اور میں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ بات سن کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ شاید شادی میں اتنے سارے بچے آئے ہوئے تھے، ان میں سے کسی بچے نے اس کو دھکا دے دیا ہوگا، اور یہ بات بڑی ہی نارمل ہے۔ اور پھر وہ لوگ گھر آ گئے۔ اب اس کے بعد اس بچے کی کنڈیشن ایسی ہو گئی، اکثر رات کو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا اور بس بالکل سامنے دیکھتا رہتا اور سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کرتا، اور اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو جاتی کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ 10 سے 15 منٹ تک وہ اسی کنڈیشن میں رہتا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہوش آتا تو اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ایک دن سلما چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی وہاں چھت پر کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی وہ بالکل سامنے دیکھنے لگا، چھت کے سامنے خالی دیوار کی طرف، اور وہاں پر اشارہ کرنے لگا۔ سلما نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ہے بیٹا؟ تو اس نے کہا کہ مما، سامنے جو بچہ ہے نا وہ مجھے بلا رہا ہے۔ لیکن چھت پر تو سلما اور اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی تیسرا انسان تھا ہی نہیں۔ سلما یہ سن کر شاکڈ ہو گئی۔ سلما نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کون بچہ؟ تو اس نے اشارہ کیا، یہ وہی بچہ ہے جس نے مجھے شادی میں دھکا دیا تھا۔ جب ہم اس شادی میں گئے تھے تو یہ سامنے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ سلما نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا اس بچے کو بولو یہاں سے چلا جائے۔ لیکن اس کے بیٹے نے ایک ایسی بات کہی جس کو سننے کے بعد سلما اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس بچے نے کہا، یعنی سلما کے بیٹے نے کہا کہ یہ بچہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اور اچانک یہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کی ٹانگیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے ہاتھ بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور مما اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس بچے کی شکل بگڑتی جا رہی اور اچانک ہی وہ ایک خوفناک بھوت کے اندر بدلتا جا رہا، اس کی شکل بہت زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ بچہ بھاگ کر آ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری چیزیں تمہارے پاس ہیں، مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ سلما بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اپنے بچے کو فوراً اٹھا کر نیچے لے کر آ گئی۔ نیچے آ کر اس نے اپنے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ اس کا بھائی فوراً ہی سمجھ گیا کہ سلما کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور سلما کا بڑا بھائی اگلے دن ایک عالم صاحب کے پاس گیا اور جا کر اسے ساری کنڈیشن بتائی کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے بھانجے کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اپنی ماں کو جو کچھ اس نے بتایا۔ تو سلما کے بھائی نے عالم صاحب کو ساری بات بتا دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بچے کے وہ کپڑے لے کر آئیں جو اس نے ابھی ریسنٹ اتارے ہوں۔ نیکسٹ ڈے سلما کا بھائی اپنے بھانجے کے وہ کپڑے لے کر گیا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے چینج کیے تھے۔ جب عالم صاحب نے ان کپڑوں پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پانی کا چھیٹا مارا، تو وہ یہ دیکھ کر شاکڈ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بھانجے نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ ایک عجیب سی مخلوق تمہارے بچے کے پاس آ گئی، یہ کپڑے تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو سلما کے بھائی نے پوری بات بتا دی کہ یہ کپڑے اس کے بھانجے کو کسی نے دیے ہیں۔ سلما کو کسی نے یہ کپڑے دیے تھے اور اس نے اپنے بیٹے کو یہ کپڑے پہنا دیے، اور جس بچے کے یہ کپڑے تھے اس بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو ان عالم صاحب نے بتایا کہ اصل میں جس بچے کے یہ کپڑے تھے اس بچے کے ساتھ کوئی دوسرے ہی معاملات تھے، اور اس کا انتقال بھی ان معاملات کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اور جو بھی مخلوق اس وقت اس بچے پر تھی، اس بچے نے ان کپڑوں کو 1-2 بار پہنا اور اس کے بعد ان کپڑوں کو بنا دھوئے رکھ دیا، اور اس کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ کپڑے تمہارے بھانجے کے پاس آ گئے، اور ان کپڑوں میں جو چیز موجود تھی وہ اب تمہارے بھانجے کو تنگ کر رہی ہے، اور وہ اس قدر طاقتور ہے کہ جو کچھ اس بچے کے ساتھ ہوا تھا اب وہ تمہارے بھانجے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ سلما کے بھائی نے عالم صاحب سے پوچھا کہ اب اس کا کیا حل ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ اس وقت تمہارے گھر میں اس بچے کی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کو اٹھا کر کسی دور جگہ پر پھینک آؤ، یا تو ان کو کسی دور جگہ جا کر ایک گہرا سا گڈھا کھود کر اس میں دفنا دو، یا پھر اس کو کسی دور جگہ جا کر جلا دو، لیکن اس کی کوئی بھی چیز تم اپنے گھر میں مت رہنے دینا۔ سلما کے بھائی نے ایسا ہی کیا، اور اس بچے کی جتنی بھی چیزیں تھیں جو سلما کو اس عورت نے دی تھی، وہ ساری ہی چیزیں جن کو دیکھ کر سلما بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، وہ ساری ہی چیزیں ایک بڑی سی چادر میں باندھ کر کافی دور، گھر سے کافی دور ایک ویران جگہ پر جا کر جلا دی۔ اور جلانے کے بعد ان عالم صاحب نے ایک اور بات کہی تھی، جب تم ان چیزوں کو دفناؤ یا جلاؤ تو اس کے بعد پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا اور فوراً ہی اپنے گھر آ جانا،
وہاں پر زیادہ دیر رکنا مت۔ سلمیٰ کے بھائی نے ایسا ہی کیا۔ جب سلمیٰ کے بھائی نے اس ویرانے میں جا کر ان چیزوں کو جلایا اور جلانے کے بعد پلٹ کر اپنی بائک کی طرف آنے لگا تو اچانک پیچھے سے اسے زور زور سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی سلمیٰ کے بھائی نے یہ آواز سنی تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن جیسے کہ عالم صاحب نے کہا تھا کہ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ سلمیٰ کے بھائی نے ایسا ہی کیا۔ وہ تیز تیز اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور گاڑی پر جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو پیچھے سے اس کو اس کے ہی بھانجے کی آواز آئی، جیسے اس کا بھانجا اسے پیچھے سے پکار رہا ہو کہ ماموں مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں جل رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم ایک ٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک دھوکہ، ایک ایسا دھوکہ جو کہ سلمیٰ کے بھائی کو اس جگہ پر روکنا چاہ رہا تھا۔ لیکن سلمیٰ کا بھائی بہت ہی زیادہ بہادر انسان تھا۔ اس نے عالم صاحب کی ہر بات پر اچھی طرح سے عمل کیا اور جلدی سے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کر فوراً ہی اس جگہ سے، اس ویرانے سے نکل گیا۔ جب وہ کافی دور آ گیا تھا تب بھی اس کو وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کافی ہلکی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی اس کو سنائی دے رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ آواز ختم ہو گئی۔ سلمیٰ کا بھائی دوسرے دن عالم صاحب کے پاس گیا اور جا کر ان عالم صاحب کو سارا قصہ بتایا جو اس وقت اس کے ساتھ پیش آیا تھا، جب وہ سارا سامان جلا کر وہاں سے پلٹ رہا تھا جو اس کو آوازیں آ رہی تھیں۔ عالم صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ تم اس جگہ مت رکنا، اور کچھ قرآنی آیات دی اور سختی سے کہا کہ اپنے بھانجے پر یہ صبح شام تم نے پڑھ کر دم کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سلمیٰ کا بھائی اپنے بھانجے کو ہر مہینے ان عالم صاحب کے پاس دم کرانے کے لیے لے کر جاتا رہا اور آہستہ آہستہ اس بچے کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ نہ تو وہ بچہ اس کو دوبارہ نظر آیا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کے ساتھ دوبارہ ہوئی۔ لیکن اس واقعے کے بعد ایک چیز ہمیں بہت زیادہ سمجھنی چاہیے کہ اکثر لوگ اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں۔ ہمیشہ آپ اس طرح کی چیز اگر کسی کو بھی دیتے ہیں، کوئی استعمال شدہ چیز، تو ہمیشہ اس کو واش کر کر دیں۔ کبھی بھی ایسے ہی اٹھا کر نہ دیں کہ یہ 1 یا 2 بار ہی تو یوز ہوئی ہے اور اس کی کنڈیشن بالکل نیو ہے، تو آپ اٹھا کر کبھی بھی کسی کو اس طرح نہ دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نیو چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ لوگوں کی استعمال شدہ چیزیں لے لیتے ہیں۔ میں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کبھی بھی کسی کی کوئی استعمال شدہ چیز لیتے ہیں تو ہمیشہ اس کو واش کر کے یوز کریں۔ پہلی بات تو کہ ایسی چیز لینی ہی نہیں چاہیے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور پھر بھی لیتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ اس کو واش کر کے یوز کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے شیاطین سے، ایسی آفات اور بلاؤں سے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، عید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔